بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور شیطان کی دشمنی ٹھن گئی تو شیطان آدم علیہ السلام کا حاسد اور فریبی دشمن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تاج خلافت پہنا دیا گیا، جنتوں کے وعدے دے دیے گئے، تو شیطان کو فکر ہوئی۔ اس نے کہا یا اللہ، آدم بہرحال میرا دشمن ہو گیا اور میں اس کا دشمن۔ اس کے پاس عقل بھی ہے اور اسباب ہدایت بھی ہے، یہ تو میرا ناطقہ بند کر دے گا۔ کچھ وقت مجھے بھی دے دیجئے کہ میں اس پر غالب رہوں۔ حق تعالی نے فرمایا، ہم نے تجھے اکثرت کی قوت دی۔ آدم علیہ السلام کا اگر ایک بیٹا ہوگا تو تیرے 10 بیٹے ہوں گے، اس کے 100 ہوں گے، تیرے 1000 ہوں گے، تو ہمیشہ اکثریت میں رہے گا۔ یہ 1 ارب ہوں گے تو تیرے 10 ارب ہوں گے۔ مگر وہ بھی بڑا ہوشیار ہے، اس نے دیکھا کہ بعض دفعہ تو اقلیت بھی اکثریت پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں اکثریت ہی کا غلبہ ہو۔ اس نے عرض کیا یا اللہ، بے شک میں اکثریت میں ہو گیا، لیکن اگر طاقتور اقلیت ہو وہ تو اکثریت پر غالب آ جاتی ہے، اس لیے مجھے اور طاقت دیجیے۔ فرمایا تجھے یہ طاقت دیتے ہیں کہ تو آدم کے بدن میں اس طرح سرایت کر سکے گا جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ کہنے لگا اب میں اسے بچھاڑ سکوں گا، اس پر غالب آ جاؤں گا، اس لیے اس کے اندر گھس کر قلب میں وسوسے ڈالوں گا، دماغ کو خراب کروں گا، اور جو چاہے اندر جا کے کروں گا۔ اب مجھے طاقت مل گئی اور وہ مطمئن ہو گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اس کم بخت کی یہ طاقت کہ میرے اندر گھس جائے، میرے اندر تو یہ طاقت نہیں کہ اس کے اندر گھس سکوں، تو یہ غالب رہے گا اور سب کو جہنمی بنا دے گا۔ مجھے بھی تو کوئی قوت دیجیے، میں بھی اس کا مقابلہ کر سکوں۔ حق تعالی نے فرمایا آدم کو ہم ایک طاقت دیتے ہیں کہ شیطان کے 1000 برس کی کارروائیاں ایک دم میں سب ملیا میٹ ہو جائیں گی، اور وہ ایسی طاقت ہے کہ اس کو چاروں شانے چت کر ڈالے گی۔ کفر تک اگر ہو جائے تو توبہ نصیب ہونے پر 1 منٹ میں سارا کفر ختم ہو جائے گا۔ اس نے 100 برس کفر کرایا، تم نے ایک سچی توبہ کی، اس سارا 100 برس کا کفر ختم ہوگا، اس کی ساری کارستانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو توبہ میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ شیطان بھی اس سے عاجز ہے، اس لیے آدمی توبہ نہ چھوڑے، ذرا سی بات ہوئی فوراً توبہ کر لے، بلکہ استغفار کو مستقل تسبیح کے طور پر پڑھے، کم از کم 100 دفعہ روزانہ استغفار کرے۔
استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 دفعہ پڑھے. 100 گناہ نہیں کرے گا مگر 100 استغفار ہو جائیں گے تو اس کے گناہ ختم ہوتے رہیں گے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف 10 منٹ کی بات ہے. صبح کی نماز کے بعد اگر 100 دفعہ استغفار پڑھ لے تو کوئی محنت تو نہیں، مشقت نہیں. دن بھر میں آدمی 100 گناہ نہیں کرتا، مگر توبہ کی جمع 100 ہو گئی. انشاءاللہ تعالی سب گناہ ختم ہو جائیں گے. بہرحال قلب کا رخ صحیح رکھے، اعتدال کے ساتھ چلتا رہے. جب گناہ ہو معافی مانگ لے، ایک نہ ایک روز منزل پر پہنچ جائے گا. اللہ کے حضور دعا مانگا کرے کہ اللہ ہمیں گناہوں کے موقع سے بھی بچا لیجیے. یہ اللہ تعالیٰ ہی گناہوں سے بچا سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. اور میں پاک نہیں کہتا اپنے نفس کو، بے شک نفس تو سکھاتا ہے برائی مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے. تو رب کا رحم کب ہوتا ہے؟ جب بندہ خود بچنے کی کوشش کرے اور معاملہ اس کے سر سے اوپر پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت ملی تھی تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ سے بچا لیا. تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم کو توابین میں شامل فرما لے. جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ رب العزت کے طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ہماری مانگنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت کی معافی دینے میں کوئی دیر نہیں ہے. تو ہم جب بھی کوئی گناہ ہو جائے ہم فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.